नाज़रीन, आज सिक्योरिटी की कमेटी सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी, जो कि बड़ी हाई लेवल की मीटिंग थी। पार्लिमानी पार्टियां सारी शामिल थी उसमें, मासवा एक पीटीआई के अचकज़ई भी लगा लें, महमूद खान अचकज़ई, और वो तो खैर कहते हैं जो मैंगल साहब हैं कि मैं वैसे ही इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, तो चलें खैर इस्तीफ़ा उन्होंने दिया हुआ है, इस्तीफ़ा अभी तक वो उनका नहीं हुआ। तो इनके अलावा सारे वहाँ पे मौजूद थे। उसमें हुआ क्या है वो मैं ख़बर लाया हूँ आपके पास। ज़ाहिर है बंद कमरा था, अजलास था, उसमें बड़ी कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू हुई है। किसी न किसी ज़राए से हमें भी पता चल जाता है, अगर कहीं इस मुल्क में कोई सहाफ़त की रमक बाकी है तो इसको ज़रूर ऐसे होना चाहिए कि हमें पता चलने दिया जाए कुछ ना कुछ, और फिर हम उसको एनालाइज करके आप तक पहुंचाएं। यही काम है हमारा। खैर, तो अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने और जो बाकी दीगर हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी से मुतल्लिक लोग थे, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं दोनों साइडों के, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड से जो आते हैं यानी कि टीटीपी एंड प्लस उसमें आईएसएस भी है अब, और दूसरी तरफ जो बलोच ग्रुप हैं, ये किससे लिंक्ड हैं, ये किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं, कौन कौन से मुल्क इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इनको मदद दे रही हैं, ये पूरी डिटेल उसमें रखी गई है। पूरा इनका ट्रैक किया हुआ उन्होंने बताया है कि ये कहाँ तक जाते हैं, इनकी जो जड़ें हैं, और जो इनको सब कुछ मिल रहा है, सहूलतकारी हो रही है। अरकान असम्बली को बताने का मतलब, सियासतदानों को बताने का मतलब, पार्लियामेंट को बताने का मतलब ये था कि इनको बताया जाए, इनको इत्माद में लिया जाए। जाहिर है कि सिक्योरिटी को हैंडल करना तो आर्मी का ही काम है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत, आपके सियासतदान ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो फिर मामला जाहिर उस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसमें जितनी डिटेल मुझे मिल सकी है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो ये फैसला ये हुआ है कि बलूचिस्तान वाली साइड पे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, वहाँ तो कांटा है, मुज़ाकरात नहीं होंगे, ऑपरेशन होगा, और ऑन गोइंग ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनको इंटेंसिफाई किया जाएगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकली रीइंफोर्स किया जाएगा। और ईरान से बात हुई है, ईरान ने वादा किया है कि वो अपनी तरफ से तमाम जो वहाँ के ग्रुप्स और उधर से मिलने वाली जितनी भी इनकी मदद है उसको ब्लॉक करेगा, और एक्टिवली ब्लॉक करेगा। ये नहीं है कि हमारी तरफ से कुछ आएगा नहीं, अगर आने की कोई कोशिश भी होगी या इधर से कोई उनसे रब्ता करके वाया ईरान फिर आगे कुर्दों, जो कुर्द इधर शाम और टर्की में, उनके साथ कोई नेक्सस बनने की, ये भी सारा नेक्सस तोड़ने की ईरान ने वादा किया है। उम्मीद है कि ईरान अपने इस वादे पे पूरा उतरेगा। और इसके अलावा टर्की के साथ बातचीत जो है वो जारी है। वो मैंने आपको बताया था पहले भी कि उर्दवान जब यहाँ आए थे उस वक्त भी हुई थी, और जाहिर है कि अब उसके लिए डिप्लोमेटिक और बाकी लेवल पे वो सारी चीज़ें तो उनके वो तो ऑन बोर्ड हैं। अब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, और ये दौरा जो है इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन इसमें डिस्कशन है वो यही दहशतगर्दी है, और इनको सपोर्ट मिलने वाली सपोर्ट को कट करवाना। अब कहाँ से मिल रही, सऊदी अरब इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? वो ये है कि आपको पता है कि वाशिंगटन का रास्ता वाया रियाज जाता है, तो वाशिंगटन को ये बात बावर कराने की ज़रूरत है, और जो कि कराई जाएगी, और सऊदी अरब इसमें अपना रोल प्ले करेगा। जो हमें इतलात मिली हैं कि इजलास में बताया गया, वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पे वहाँ जाके अपनी एक प्रेजेंटेशन देंगे, एक ज़ाहिर है कि उनसे जाके बाकायदा कहेंगे कि आप आगे बढ़ें। वो ये है कि जी वाशिंगटन की तरफ से मिलने वाली बहुत से ग्रुप्स को इमदाद जो है वो बंद होनी चाहिए। अच्छा जी, और दूसरी सऊदी अरब में बैठ के यूएई के बारे में बात होगी, क्योंकि यूएई के कुछ इंटरेस्ट हैं, उनके कुछ ट्रेसेस मिले हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हैं, किसी ना किसी तरह से है। तो यूएई को कहा जाएगा कि वो न्यूट्रल हो, वो पीछे हटे,
کیونکہ یہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سلامتی کا مسئلہ ہے۔ تو سعودی عرب اس میں بھی اپنا پورا رول پلے کرے گا۔ تو یہ تو ہے وہ جو ان کے رستے کٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو اوپر سے ان کے تمام رابطے کٹ کیے جا رہے ہیں۔ اب رہ گیا اس سائیڈ والا ٹی ٹی پی کا۔ ٹی ٹی پی پہ مولانا کی بات جو ہے وہ تھوڑی سنی گئی ہے۔ مولانا اس میں موجود تھے، مولانا فضل الرحمان، تو انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے استاد کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے، تو میں ان کا ساتھ تو نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں کسی پرائی جنگ میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اپنی جنگ ضرور لڑنی چاہیے۔ مولانا اپنی جنگ لڑنے میں مسلح افواج پاکستان، حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ساتھ ہوں، لیکن ہمیں کسی پرائی جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ اب پرائی جنگ کون سی ہے؟ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے طالبان کے ساتھ لڑائی میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے اگر کوئی ایسی کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ افغان طالبان کو ریپلیس کیا جائے اور کوئی اور سیٹ اپ لایا جائے، تو ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولانا کا مشورہ ہے۔ اب مولانا اس میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ مشورہ دیتے ہیں تو آپ کا اپنا رول کتنا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں آگے جا کے، یہ شاید مولانا بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ کیونکہ جو افغان طالبان ہیں ان کے نزدیک مولانا فضل الرحمان کا کوئی اتنا بڑا ویٹ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، یا کوئی مطلب مولانا خود بھی میرا خیال ہے اس بات کو انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر وہ جا کے ملا ہیبت اللہ کو یا ملا یعقوب کو کہیں گے کہ بھئی آپ ٹی ٹی پی والوں کو پیچھے ہٹائیں یا پاکستان کے مطالبات مانیں، اور وہ مان لیں گے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے والا۔ ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ ان کی بات شاید اس طرح سے نہ مانیں۔ مولانا نے کہہ دیا، ظاہر ہے ان کی ایک کانسٹیچوئنسی ہے، انہوں نے کہنا بنتا بھی تھا، لیکن وہ پاکستان کے اندر ان کے خلاف جنگ میں ان پاکستان کے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ طے ہو گیا ہے۔ اب ایک معاملہ رہ گیا تھوڑا سا، وہ مولانا کی تجویز ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ افغان طالبان سے بات کر لیں، ان کی بات سن لیں، ان کا یہ جو بھی ان کا موقف ہے وہ ایک دفعہ سننا چاہیے، اور اس کو پراپر آپ ایڈریس کریں، ان کو بتائیں کہ یہ بات قابل عمل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یا نہیں ہے۔ اگر اس میں بات ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا پاکستان اپنا موقف بنائے اور اس کے آگے چلے، لیکن اگر ان کی بات جو ہے اس میں کوئی گنجائش موجود ہو تو اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے۔ تو اس پہ تھوڑا سا یہ روم رکھا گیا ہے کہ ہاں اس میں ہم دیکھیں گے، اگر مولانا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ تو یہ طے ہوا ہے کہ آپریشن ہوگا، وہ تو ہوگا، ادھر بھی ہوگا ادھر بھی ہوگا۔ صرف اتنا یہ ہے کہ افغان طالبان کے معاملے میں تھوڑا سا روم جو ہے وہ ہے ابھی، اور اگر وہ بھی اور وہ زیادہ دیر تک اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اگر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ روم جو ہے وہ اس میں کوئی نئی بات سامنے آتی، تو پھر ڈیپ انٹو دا افغانستان جو ہے وہ بھی اسٹرائک کر دیے جائیں گے اگر یہ انہوں نے بات نہ مانی۔ تو یہ ہے اب تک کی اس کی تفصیلات۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے۔ یہ 8 اور 9 اپریل کو ایک پاکستان میں ایک پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے بہت بڑی، جس میں تقریباً بہت سے ممالک آ رہے ہیں، امریکہ بھی آ رہا ہے، اس میں یورپ بھی آ رہا ہے، اس میں رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے۔ تو اس میں پاکستان کی طرف سے اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ پاکستان میں $8 ٹریلین کے زیر زمین معدنیات ہیں، مختلف معدنیات ہیں، سونا ہے، تانبا ہے، لیتھیم ہے، اس میں مطلب ٹریٹیم ہے، اس میں جپسم ہے، بہت کچھ ہے اس میں، اور $8 ٹریلین کی۔ تو اس پہ پاکستان اب بیٹ کرے گا اپنے جو اس کانفرنس میں، اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیک کرے گا، انویسٹمنٹ آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ اگلے مہینے چین کے وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، اس کی روشنی میں آپ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ امن ہوگا اور ہو کے رہے گا، اور جس قیمت پر بھی ہو اس امن کو لایا جائے گا۔ اور جو پی ٹی آئی نہیں آئی، اس نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے، گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بیانیہ آ گیا ہے ان کے خلاف، اور وہ کس کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں جا کے
اختر مینگل کی صف میں، محمود خان اچکزئی کی صف میں، اور اس لیے کہ جی ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کے لیے اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور آپ اس عمل کا حصہ نہ بنیں اور صرف سیاست کریں تو پھر آپ کو اس میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی نے جب بھی کچھ ملا انہوں نے لیا ہے، انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، اور چھوڑنے والے یہ بھی نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ شاید ہمیں فوری طور پہ ابھی ملنا کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے دور رہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی غیر سیاسی فیصلہ تھا، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات، اور اپڈیٹس مزید ہوں گی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔